الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کوئی ڈیفیکلٹی جو آپ کو حروف استفہام میں ہوئی ہو یا جلدی بتائیں، حروف استفہام اور حروف جار میں؟ اب آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو اب ہم نے اسماء بھی پڑھے، حروف میں ہم نے حروف جارہ بھی پڑھا، حروف استفہام بھی پڑھا۔ آج ہم مرکبات، بہت آسان ہے، آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ دو یا دو سے زائد الفاظ جب اکٹھے مل کے آئیں تو وہ مرکب کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مرکب میں دو قسمیں ہیں جو ہم واقف ہیں، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، کہ مرکب ایک تو مرکب تام ہے جسے کمپلیٹ سینٹنس کہتے ہیں، اور دوسرا مرکب ناقص ہے۔ مرکب ناقص انکمپلیٹ سینٹنس اور مرکب تام کمپلیٹ سینٹنس۔ مثلا میں اردو میں کہتا ہوں خوبصورت کتاب، یہ مرکب ناقص ہے، پورا جملہ نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب، یہ ایک دوسرا جملہ ہے اور یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ کتاب اور قلم، یہ بھی مرکب ناقص ہے لیکن ایک الگ قسم ہے، ابھی آپ سب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اب میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے، تو یہ ایک جملہ تام ہے، کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم مرکب ناقص جو قرآن میں کثرت سے آئے ہیں اور آپ اس سے اردو میں واقف ہیں، صرف انگریزی میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی پہچان اور اس کے کیا قواعد ہیں، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ کا کوئی سوال ہو مرکب ناقص کے بارے میں یا مرکب تام کے بارے میں؟ اچھا، اب ذرا مرکب ناقص میں تین مثالیں دی گئی ہیں۔ کتاب و زیدن، یہ مرکب ناقص ہے۔ اچھا، کتاب و زیدن، زید کی کتاب، اس میں کچھ تعلق ہے دونوں اسماء میں، کتاب بھی اسم ہے اور زید بھی اسم ہے۔ کتاب و زیدن جو ہے اس دونوں کا ایک تعلق ہے اور یہ ملکیت کا تعلق ہے۔ زید کی کتاب، جب بھی ایسے ترجمہ کریں گے نا، اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب، تو جب کا کے کی آئے گا تو وہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے مرکب اضافی۔ کتاب و زیدن کے نیچے لکھیں مرکب اضافی، اضافت کا تعلق ہے ان دونوں میں۔ سوال جتنے مرضی یہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں کلاس میں ہوں، فارغ ہو، ڈاکٹر صاحب میں کلاس میں ہوں، فارغ ہو کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے مرکب اضافی جب ترجمہ کرتے ہیں؟ دو، یقین یہ آپ سامنے لیں اچھی طرح، دونوں اسم ہیں، کتاب بھی اسم ہے، تو مرکب اضافی دو اسماء کا تعلق ہے۔ بات کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ شاباش۔ جی کلیئر ہے سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب آ جائیے آگے، ولد صادقن، دوسری مثال ہے، سچا لڑکا۔ اچھا، یہ لڑکے کی کیا ہے بلا؟ صادقن کیا ہے اس کی؟ صفت ہے، صفت ہے۔ ہاں، تعریف اور صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ ولد موصوف ہے جس کی صفت کی گئی ہے، اور صادق صفت ہے، اس کو کہتے ہیں مرکب توصیفی۔
سر ولد ان کو کیا کہیں گے؟ لڑکا، لڑکا نہیں وہ تو ہے کہ اس کو موصوف مرکب ہاں، کہیں گے. موصوف وہ ہوتا ہے جس کی صفت بیان کی جائے. تو ولدن یہاں موصوف ہے اور صادقن اس کی صفت ہے. اور دو اسماء جب ایک صفت موصوف آئے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ مرکب توصیفی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ سوال کریں جتنے مرضی یہ کریں. جی آ گئی ہے. اس کے بعد آ گیا ہے زید و عمر. زید اور عمر دو اسم ہیں دونوں، اور بیچ میں واو سے جڑے ہوئے ہیں. اس واو کو عطفی کہتے ہیں. یہ حرف عطف ہے، دونوں کو واو سے جوڑ دیا ہے. قرآن میں ابھی مثالیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں مرکب عطفی. مرکب عطفی، دو مرکب جو حرف عطف سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تینوں میں آپ کو پڑھاؤں گا بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ کہ مرکب اضافی کیا ہے، مرکب توصیفی کیا ہے، اور قرآن سے مثالیں ہوں گی. آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، یہ تو تھے مرکب ناقص کی تین مثالیں جو ہم ابھی آگے پڑھیں گے. مرکب تام، محمد الرسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. مکمل جملہ ہے. زید ولد صالح، زید نیک لڑکا ہے. زید ولد صالح. اچھا، اس پورے جملے میں زید ولد صالح، مجھے بتائیں مرکب توصیفی کون سا ہے؟ صالح. دیکھیں، مرکب کی بات کر رہے ہیں آپ، صرف صالح کہہ رہے ہیں. ولد صالح. ولد ولد صالح. ولد ہاں، صالح. شاباش، ولد صالح مرکب اضافی ہے. اچھا، یہ جو محمد الرسول اللہ ہے، اس میں کیا چیز مرکب ہے بلا؟ سوچ کے پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا. رسول اللہ. رسول اللہ. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کیا ہے بلا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. شاباش شاباش اضافی ہے. شاباش، ایکسیلنٹ. جاء زید و عمر، زید اور عمر آئے. اچھا، یہ زید و عمر کیا ہے؟ یہ عطفی ہے نا؟ عطفی ہے. مرکب عطفی. ہاں، وہ عطفی ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی بات. اب بڑا آسان ہے، ذرا غور سے دیکھیں. مرکب ناقص کی قسم مرکب توصیفی. چلے سیدھے نیچے مثالوں پہ چلتے ہیں. رجل صالح، یہ رجل موصوف ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے. صالح صفت ہے. طالب مجتہد، محنتی لڑکا. تو محنتی جو ہے وہ صفت ہے، اور طالب جو ہے وہ موصوف ہے. بنت صغیرۃ، چھوٹی بیٹی. تو صغیرۃ صفت ہے اور بنت موصوف ہے. کوئی سوال؟ آپ کو پوری آزادی ہے سمجھنے کے لیے، جو مشکل ہے فٹ سوال کریں. کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، سوال پوچھیں جتنے مرضی ہیں. تو آپ نے دیکھا رجل صالح، طالب مجتہد، مجتہد اور بنت صغیرۃ، یہ مرکب توصیفی ہے. دو اسم ہیں اور ایک دوسرے کی تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ سر جی ایک سوال ہے کہ یہ ان کی اعراب بھی ایک جیسے ہی ہوں گے پھر؟ ابھی جیسے یہاں آپ تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتے، میں آپ کو سب بتاؤں جی. گا. آگے آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. پہلے جتنی بات کہہ رہا ہوں نا، آگے مت جائیں مجھ سے. جتنی بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھتے ہوئے چلیں آگے. آپ اگلی بات پہلے لے آئیں گے تو آپ خود کنفیوز ہوں گے. بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ جی جی سر جی، وہ مجھے نظر آ گیا نا دونوں ایک جیسے، اس وجہ سے پوچھا ہے. ہاں، لیکن آپ انتظار تو کریں. پہلے آپ جتنی بات دیکھیں، اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جتنی بات کی جاتی ہے اس کو سمجھتا ہے، تفصیل سے سمجھتا ہے. اب آگے آپ کے سوالوں کے جواب آ رہے ہیں. اچھا، اب اس کے قواعد یا رولز کیا ہیں؟ صفت و موصوف اپنے اعراب میں، یعنی اگر
सिर्फ मौसूफ मरफू है तो सिफत भी क्या होगी, मरफू होगी। अगर मौसूफ मंसूब है सिफत भी मंसूब होगी। अगर सिफत मजरूर है तो सारी मौसूफ मजरूर है तो सिफत भी मजरूर होगी। ये तो हो गया सिफत और मौसूफ अपने एराब के लिहाज से। तस्कीर और तानीस के लिहाज से भी अगर सिफत मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत भी क्या आएगी, मुज़क्कर। हाँ। मुज़क्कर। और अगर सिफत मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी क्या आएगी, मुअन्नस। मुअन्नस। आगे है वाहिद और जमा। अगर मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा। जमा ही है। शाबाश। और अगर सिर्फ मौसूफ वाहिद है तो सिफत भी वाहिद आएगी। आगे है। और मारफा व नकरा, अगर मौसूफ नकरा है तो सिफत भी, नकरा हो गई। नकरा। और अगर मौसूफ मारफा है तो सिफत भी। मारफा हो गई। मारिफा। अब ये है एक लाइन में है, लेकिन मैंने आपको आराम से खोल के बता दिया। कोई सवाल, बात समझ आ गई आपको? जी सर। अब देखें, कुरानुल मजीदुन, उम्मतुन, ये मुअन्नस है उम्मतुन, तो मुस्लिमतुन भी मुअन्नस है। ये अद्दीन, ये वो है मारफा है। अल खालिस भी मारफा है। एराब भी एक जैसे, और ये सारी चीजें आप देख लें। आप बात समझ आ गई कि नहीं आई? जी सर आ गई। जी आ गई। अब जरा आगे पहले मिसालों में चलें, ताकि वो इसकी मिसालें करके फिर वापस आएंगे दूसरे पर। अच्छा, ये देखें, अगले सबक 7 अलिफ पे आ जाएं। रजलुन तवीलुन, लंबा आदमी। अर रजुलु अत्तवीलुन, इन दोनों में फर्क क्या है भला? शुरू वाला जो है इसम नकरा है और बाद में मारफा है। शाबाश अलिफ शाबाश, लाम रख के वेरी ये खास हो गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। उम्मतुन मुस्लिमतुन, दोनों मुअन्नस। मस्जिदुन जमीलुन, वालिदान सगीरान। आप देख रहे हैं, वालिदान तस्निया है तो सिफत भी आई है तस्निया, ऐसा ही है। जी 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 सर। जी। वलदैन सगीरैन, इन दोनों में फर्क क्या है? वलदान सगीरान और वलदैन सगीरैन। एक मंसूब है, एक मजरूर है। अच्छा, आप जरा चुप तस्निया रहें है। ताकि मुझे दूसरों का समझ आए। आप जज़ाकल्लाह, आप जरा आइंदा तो मैं जब पूछूंगा आप तो बताएंगे, ठीक है? जी सर। अच्छा, तालिबताने मुजतहिदताने, रजिया जरा बताओ ये क्या मसला है इसमें दोनों में? सर ये मजरूर है। पहले मुझे ये बताएं कि तालिबताने तस्निया मुअन्नस है, ऐसा ही है? जी 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 जी। और उसके साथ सिफत भी कैसी है? मजरूर। मजरूर को छोड़ें, गोली मारें, वो बात की बात है। तस्नीह। वो भी मुअन्नस है और तस्निया है। देख रहे हैं नहीं देख रहे? जी जी। अच्छा, तो अब ये दोनों जो है, आप मुअन्नस कह रहे हैं, देखें ये हर्फी तब्दीली है। ये दोनों तालिबान मुज्तहिदान, ये मंसूब भी हो सकता है और मजरूर भी हो सकता है, ऐसा ही है नहीं? समझे नहीं समझे? जेर जी को जी देख। सर। अच्छा, सर बात नहीं आई सर, दोबारा मतलब। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, उसमें ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। अच्छा, एक मिनट। अब आवाज कैसी आ रही है? आवाज आ रही है सर नहीं? बिल्कुल ठीक आ रही है। जी सर, पहले भी क्लियर थी, अब भी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा ये इनके क्या मौसूफ यहाँ पे किसी का माइक आपने खुला आंटी के होगा? मोबाइल, आंटी आपके मोबाइल में कुछ होगा। नहीं नहीं, किसी का पंखा चल रहा होगा। आप जरा मेरी बात सुने, एक एक चीज को समझते चले। आगे है अल मोमिनून शैतान रजीम, धुतकारा हुआ शैतान। खालिद साहब ये क्या चीज है भला? सर ये मरफू है। अल्लाह आप पे हाल पे रहम करे। अब मैं दुआ ही कर सकता हूँ, दोनों ज़ेरे हैं और आप उसको मरफू कह रहे हैं। खुदा का खौफ करें आप। जेर वाला मजरूर होता है अल्लाह के बंदे। बात समझ आई है नहीं आई? जी आ गई है। तो पहले क्यों आपने इतनी गलत बात की है? जेरों को आप मरफू पे पेश होती हैं। अल मोमिनून सालिहूना, नादरा भाभी ये क्या चीज है? अल मोमिनून सालिहूना, अल मोमिनूना का क्या है भला? बताएं क्या चीज है ये? ये जमा है। जमा तो है, अलिफ लाम लगा हुआ है, तो पहले क्या है ये? मारफा है। और इसका वो क्या है, जो इराबी सालिब हालत क्या है? भी मारफा है। जबर है। इराबी हालत क्या है? मंसूब या जबर है, इसको बोलते हैं। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। मरफू है सर। मरफू है क्योंकि ये हरफी तब्दीली है, जबर जेर को नहीं देखेंगे। और ओहो, ये मरफू तो मोमिनूना, कह रही। पहली मेरी बात सुने, मैं मोमिनूना जो है वो मरफू है, और मोमिनीना मोमिनीना जो है वो मंसूब और मजरूर है। पीछे पढ़ के आए आप, ऐसा ही है। बात समझ जी आ सर, रही जी है? ऐसे, जी जी ऐसे ही सर, जी ऐसे ही। नाजरा भाभी क्लियर है नहीं? ऐसा नहीं, मेरा माइक बंद हो गया था इसलिए मेरा जवाब आप सुन नहीं सके। अच्छा, अल मोमिनात सालिहात, बताएं जरा शबाना जाहिद साहिबा ये क्या चीज है? अल मोमिनात सालिहात साइमात, रोजा रखने वाली औरतें। सर मारफा है ना, जमा है। मार्फा तो है, आगे और बताएं जल्दी से। मोमिनात उन क्या है? जमा है सर, ये जमा मुअन्नस बोलें, जमा मुअन्नस। और उसके साथ सिफत भी जमा मुअन्नस है। अस्सूरतान जमीलतान, तस्निया है, और सूरतान दो तस्वीरें, अल जमीलतान दो खूबसूरत सूरतें। मारफा है, तस्निया है, और मरफू है। बनातुन गाफिलातुन आकिलातुन, बनातुन आकिलातुन, अक्लमंद बेटियां, दोनों मरफू हैं और जमा हैं। रिजालुन अक़वियाउन, ताकतवर मर्द, दोनों जमा और दोनों मरफू। जो शक है तो फौरन सवाल करें। अत्तालिबतैन अल मुजाहिदतैन, दो मुजाहिद तालिबा। आप मुझे बताएं, मेहनती मेहनती तालिब इल्म। दो मेहनती लड़कियां तालिब इल्म। हाँ जरा इसको खोलें, कौन खोलेगा? जल्दी बताएं। सर जमा ये मुअन्नस जमा मुअन्नस क्या होता तस्निया, है? और मजरूर तस्निया है मारफा। नहीं, पहले मारफा है, तस्निया है, और जमा नहीं है। अत्तुलाब मुजताहिदूना। अच्छा, अत्तुलाब क्या चीज है? जमा मुअन्नस जी मुअन्नस तालिब इल्म। जमा मुज़क्कर है सर जी।
मुज़क्कर है और जमा है सर जी। जमा मुज़क्कर है और मार्फा जमा है, जमा मुज़क्कर मुज़क्कर, मार्फा। जमा मार्फ मुज़क्कर, और क्या है? अलिफ लाम लगा हुआ है। मार्फा है मार्फा सर। अच्छा, अल मुज्तहिदूना क्यों साथ आया है? जल्दी बताएं। तुलाब ये जमा है, जमा मुज़क्कर और मुकस्सर। ये आपका जवाब मरफू बिल्कुल ठीक नहीं है। मरफू हालत में है दोनों। दोनों मरफू हालत में, ये जवाब ठीक है। अल मुज्तहिदूना मरफू है क्योंकि अत्तुलाबो मरफू है। चीजों को देखें, अच्छा तालिब इल्म बड़े गौर से देखता है, वो सरसरी नजर से बिल्कुल नहीं देखता। वो नालायक होता है जो बस ऐसे ही सुन के और कहता है ठीक है जी। अब मैंने इसमें दोबारा आप 2 मिनट हैं आपके पास, इस पूरे को देखें, सवाल करें। सर जी पहले एक सवाल यही इसी के ऊपर, अत्तुल्लाब मुज्तहिदूना, तो जी, अत्तुल्लाब जो है वो मुकस्सर नहीं है, जमा मुकस्सर होता रहे ना, जमा है या नहीं, तो ये बताएं। सर जी है, और साथ उसके फिर जो ये बनाया ये सालिम है, अल मुज्तहिदूना। भाई आप देखें, ये पहले अलिफ लाम तो लाभ के साथ लगा हुआ है ना, तो जी सर। अलिफ लाम यहाँ भी लगा हुआ है। तो लाबुन जमा है, और तो लाबो जो है वो मरफू है, तो मुज्तहिदूना मरफू है, और मुज्तहिदीना और मुज्तहिदीना मंसूब और मजरूर होगा। अब समझ आई ये बात? ठीक है सर। मुझे आपसे पूछना चाहिए था। सब सब पूछें, देखें, सवाल करें जितने मर्जी है। ये आप समझ जाएंगे ना तो बाकी सारा आसान है। पहले देखें, इसमें मार्फा वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर है और अलिफ लाम लगा। अल कुरानुल हकीम, अस्सिरातुल मुस्तकीम, अल मस्जिदुल हराम, अल्लाहुर रहमानुर रहीम। ये सारे कुरानी अल्फाज हैं, देख लें। अच्छा, मुझे आप ये बात बताएं, यहाँ लिखा है अल्लाहुर रहमानुर रहीम, आप रोज पढ़ते हैं और इसी चीज को पढ़ते हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं आप? सर सूरत फातिहा में। सर जी बता दूं, सर जी बताओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान रहीम। शाबाश। उसमें अल बिस्मिल्लाह जो है बे हर्फ जार है, इस्मुल्लाह मुरक्कब इजाफी है, और फिर आगे अल्लाह बिस्मिल्लाह ही, वो बे की वजह से अल्लाह जेर मजरूर हो गया है। आगे दो सिफतें आई हैं, अर्रहमान और रहीम, क्योंकि सिर्फ मौसूफ अल्लाह मजरूर है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब आपको इस तरह समझना होगा ताकि रोज पढ़ने वाले कि बिस्मिल्लाह भी इसमें के नीचे जेर बे की वजह से, और इस्मुल्लाह मुरक्कब तो इजाफी है, और मुरक्कब इजाफी में जो मुजाफ इलैह होता है दूसरा वो मजरूर होता है, बढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अल्लाह के बाद दो सिफतें आई हैं अल्लाह की, अर्रहमान और अर्रहीम, क्योंकि अल्लाह ही जेर है तो रहमान और रहीम के नीचे भी जेर है। बात क्लियर है कि नहीं? जी सर। अब रोज पढ़ते हैं, चीजों को बड़े गौर से देखें। मिनश शैतान सर मैं एक रजीम। बात पूछना था जी फरमाएं। कि देखना अतलाबु मुस्तदू, यहाँ तक जमा तो आगे, आगे कानून जमा के लिए लगी हुई है, इसलिए मजरूर होगा ना। किसकी बात कर रहे हैं? ऊपर वाले के आखिरी है जो अतलाबु मुस्तहिदू। हाँ, इसमें सवाल क्या है आपका? ये देखे ना, ये इसलिए मजरूर होगा ना, एक पेश इस पे भी है, कौन सा कि मरफू मजरूर इस है? पे यहाँ भी है, है मरफू इस पहले पे भी, मजरूर है कौन सा? मरफू है तो फिर आप अतलाबु मुस्तहिदू। दोनों मजरूर मरफू हैं, ये आगे वानून जमा किया, तो और क्या? वो तो मैं समझ गई हूँ। वाद देखिए, आप जरा पीछे पूरा आपने की ठीक से समझा नहीं है, क्योंकि पीछे वाहिद और जमा आए हुए हैं। वो तो मैंने देख पढ़ लिया। तो पढ़ लिया तो फिर ठीक है। यहाँ आपको फौरन क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब मिनश शैतान रजीम, ये शैतान रजीमे की
اعرابی حالت کیا ہے؟ مونا جلدی بتاؤ. سر مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ اس میں حالت نصب ہے. سر یہ دونوں حالتوں میں ایک جیسا ہے نا، شیطان و شیطان. تو خدا کا خوف کرو، آنکھیں کھولو. من کی وجہ من کی من کی وجہ سے آ رہا سے ہے وہ. پہلے یہ مجرور ہیں دونوں. پہلے میری بات غور سے سنیں، جواب ٹھیک ٹھیک دیا کریں. دونوں مجرور ہیں اور من کی وجہ سے مجرور ہیں کیونکہ حرف جار پہلے آ گیا ہے. اس رٹیں مت، ایک ایک چیز کو سمجھ کے. الحج الاکبر، حج اکبر، الدین الخالص، اللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، المؤمن الصالح، العمل الصالح، اليوم الآخر، الدین القیم، دین قیم، اللہ واحد القہار. یہ دو کیا چیزیں ہیں؟ اللہ، اس میں مجھے بتائیں موصوف کون ہے اور صفت کیا ہے؟ اللہ موصوف ہے اور واحد القہار صفت ہے. دو صفتیں ہیں، الواحد ایک صفت ہے اور قہار دوسری صفت ہے. دو صفتیں ہیں. قرآن کے طالب علم ہیں، بڑا غور سے دیکھیں. الفضل العظیم، الوادی المقدس، مقدس وادی، العزیز الرحیم، العزیز الرحیم، البیت المعمور، البحر المسجور، یعنی بکھرا ہوا سمندر، القسطاس المستقیم، سیدھی جو ڈنڈی ہوتی ہے نا ترازو کی. اب ان میں سے کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش. پہلے اس میں معرفہ واحد میں کوئی سوال پوچھے. کلیئر ہے؟ سر یہ جو لاسٹ والے الفاظ ہیں جن کے ساتھ نیچے زیر ہے، تو اس میں اعرابی حالت جو ہے یہ کون سی مجرور ہے؟ کیونکہ یہ میں نے ٹاپک کیا نہیں ہے، اس لیے مجھے تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے. تو آپ کریں نا، محنت کریں نا. دیکھیں وہ کر رہی ہوں سر، تھوڑا سا یہ. اچھا ذرا بات سنیں میری. جس اسم کے آخر میں زیر ہے یہاں اور وہ واحد ہے یا اس میں جمع مکسر ہے تو آخر میں زیر مجرور ہوتا ہے. اور اگر تثنیہ اور جمع سالم ہے تو وہ حرفی تبدیلی ہوتی ہے. اور اس میں جو پہلا حرف ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں مسلمون، یہ مرفوع ہے اور اس کی مجرور اور منصوب حالت ہوگی مسلمینہ مسلمینہ. مسلمان مرفوع ہے اور مسلمین منصوب اور مجرور ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہے اس میں نکرہ واحد مذکر. دیکھیں آپ کی کتنی پریکٹس ہو رہی ہے. اوپر معرفہ واحد تھا، اب نکرہ واحد ہے مذکر. اب میں نے آپ کو یہ 4 لائنیں اس پیج پہ ہیں، آپ دیکھیں، مجھ سے سوال کریں. 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، جو مرضی ہے سوال کریں. سارے قرآنی مرکب توصیفی دیکھ لیں آپ. ہر مثال قرآن سے ہے. آخری لائن میں کر رہا ہوں، باس شدید، شدید لڑائی. دونوں واحد ہیں، اوپر لکھا ہوا ہے، اور دونوں مرفوع ہیں. خلق جدید، نئی تخلیق، مرفوع. رسول امین، امانت دار رسول، مرکب توصیفی، مرفوع. ذکر مبارک، مبارک ذکر،
قرآن کس کو مبارک ذکر کہتا ہے؟ جلدی بتائیں. ذکر کو قرآن سر قرآن کیوں قرآن کو کیوں ذکر مبارکن کہا گیا ہے؟ یہ ہے قرآن کا آپ کا علم، جلدی بتائیں. تلاوت قرآن کو. جی کیونکہ یہ تلاوت قرآن مبارک ہستی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے. کیونکہ سر یہ ہر غلطی سے عیب سے پاک ہے. آپ لوگ بالکل غور نہیں کرتے قرآن پر. کتنے آپ اچھے لوگ ہیں، قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں. قرآن پہ جب غور کریں نا، پہلے آپ معنی دیکھیں. ذکرن کا مطلب ہے یاد دہانی، نصیحت، اور مبارکن میں برکت والی. تو قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی برکت والی نصیحت ہے؟ بتائیں مجھے. ایسے احکامات جو دنیا میں بھی بابرکت، اگر ان پہ عمل کریں، اس یاددہانی، اس نصیحت پہ عمل کریں، دنیا بھی بابرکت اور آخرت میں جنت. اس سے زیادہ کوئی مبارک ذکر ہو سکتا ہے؟ جلدی بتائیں. نو سر. ذرا سمجھ کے پڑھے نا قرآن کو. اللہ نے دماغ ہمیں اس لیے دیا. اچھا اگلی 4 لائنیں، 2 منٹ ہیں آپ کے پاس. شاباش، جلدی سوال کریں. سر یہ راجل رشید رجل رشید، اللہ تعالیٰ ہمیں رجل رشید بنائے، ہدایت یافتہ مرد. اور شاباش شاباش، جلدی کرو. اچھا اب میں آخری لائن کر رہا ہوں. خلق عظیم. سامان بخش. ہاں، ثمن قیمت، بخش کم قیمت. خلق عظیم، بہترین اخلاق. خلق اخلاق کو کہتے ہیں. عمل صالحا، منصوب ہے نیک عمل. کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب. غلام علیم، جاننے والا بچہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. آگے تثنیہ مذکر، حرامان شریفان. اب آپ یہاں غور کریں گے نا تو آپ کو پچھلا ہی ریویژن چل رہا ہے. صرف مرکب توصیفی میں ہم انہی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. الحرمان شریفان، 2 بہترین حرم. الحرمین شریفین، پہلا مرفوع ہے الحرمان شریفان، اور دوسرا منصوب یا مجرور ہے. الولدان مجتہدان، 2 محنتی لڑکے. الوالدین مجتہدین، محنتی والدین. الرجلان شریفان، 2 شریف مرد. الرجلین شریفین. الرجلان شریفان جو ہے وہ مرفوع ہے، اور الرجلین الشریفین کیا ہے؟ کیا ہے؟ جلدی بولیں. منصوب ہے سر. مجرور ہے. مجرور. دونوں منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ دونوں ہیں، منصوب اور مجرور دونوں ہی ہیں. اچھا، اس میں نکرہ تثنیہ مذکر. اب نکرہ ہے حولین کاملین، 2 مکمل سال. شہرین متتابعین، آگے پیچھے 2 مہینے. ابدین صالحین، 2 نیک بندے. غلامین یتیمین، 2 یتیم لڑکے. کیا مسئلہ ہے؟ جلدی بتائیں. آپ لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھ رہے ہیں. السابقون الاولون، وہ لوگ جو سبقت لے گئے. الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، جمع. التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت گزار. الحامدون السائحون، تعریف کرنے والے، ہم بیان کرنے والے. سائحون، گھومنے والے. اب میں آگے بالکل نہیں کراؤں گا،
میں نے بہت سارے آپ کو کرا دیے. آپ کو 2 منٹ ہیں, کوئی سوال کرنا ہے تو کریں ان کسی میں سے بھی, ورنہ اگلے پیج پہ چلیں. ہاں سر اس کا میننگ بتا دیں گے. یہ خلق عظیم کے بعد جو ہے اجلن حنیز, ہاں, اجلن عظیم, اسی پیج پہ. تلا ہوا بچڑا, وہ جو حضرت ابراہیم لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے. قرآن سمجھ کے پڑھو خدا کے لیے. اور پوچھیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ مرکب توصیفی قرآن میں کس کثرت سے ہے. ابھی تو میں نے ہوم ورک دینا ہے آپ کو, اس کے ساتھ اور ہوم ورک بھی کرنا ہے آپ نے. آگے آ جائیں. اس میں معرفہ تثنیہ مؤنث, الحدیقتان الجمیلتان, 2 خوبصورت باغ, الطریقتان الواسعتان, 2 وسیع کھلے راستے, البنتان المجتہدتان, 2 محنتی بچیاں لڑکیاں, الشجرتین طویلتین, 2 لمبے درخت. باقی آپ خود کریں گے. نیچے عینان نضاختان, ابلتے ہوئے چشمے, تلمیذتان کسلتان, ایسے شاگرد, 2 شاگرد جو بڑے سست ہیں. طریقتان کثیرتان, 2 چھوٹے راستے. لؤلؤتین جمیلتین, 2 خوبصورت موتی. اور پوچھئے, شاباش پوچھیں. الباقیات الصالحات, باقی رہنے والی نیکیاں. القاسیات عاریات, کپڑے پہنی ہوئی ننگیاں. یہ جو آج کل عورتیں کپڑے پہنی ہوئی ہوتی ہیں نا, بالکل ان کی مثال ہے. المومنات الغافلات, مومن غافل عورتیں. عابدات صائحات, روزے رکھنے والی عابد عورتیں. مسلمات مومنات, یہ جمع مؤنث ہے, دیکھ لیں. اور وہ مسلمان عورتیں جو مومن ہیں. قانتات, فرمانبردار. طیبات, توبہ کرنے والی. آیات بینات, کھلی ہوئی آیات. الایام الخالیہ, فارغ دن. سرر مرفوعۃ, اونچے بستر بیڈ. اکواب موضوعۃ, آنجورے ترتیب سے رکھے ہوئے. آخری پڑھ رہا ہوں. مساکن طیبۃ, عمدہ رہائش گاہیں. خشب مسند, لکڑیاں رکھی ہوئی سجائی ہوئی. فرش مرفوعۃ, اونچے کیے ہوئے فرش. اب پورا صفحہ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں, سوال کریں. عذر واقعتن، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا چیز؟ عذر واقعتن، ہاں, آخری اذن واعیتن. آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ یاد رکھنے والے کان. اذن کان, واعیتن یاد رکھنے والے. جو وہ کان جو عبرت پکڑتے ہیں پڑھ کے کسی چیز کو سمجھتے ہیں. اس میں خوشخبری ہے تو خوش ہوتے ہیں, اس میں انذار ہے تو ڈرتے ہیں. اور النساء العاریات، میں نے ابھی بتایا آپ کو. آپ آج کل باہر نہیں دیکھتے لڑکیاں ہیں جو ایسا لباس پہنے ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ جسم ان کا اندر سے نظر آتا ہے. تو لباس پہنی ہوئی ننگی عورتیں, یہ اس کا معنی ہے. یہ جہالت کی زمانے کی یادگاریں ہیں. نوٹ: موصوف غیر عاقل جمع ہو, خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, تو صفت عموماً واحد مؤنث لائی جاتی ہے. دیکھیں ایامن,
جمع ہے، لیکن غیر عاقل ہے تو معدودتن واحد مؤنث ہے. سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ اب ایک موصوف اور کئی صفتیں. قرآن کی آیت سورۃ توبہ کی 112 میں پڑھیں: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون. یہ سارے کے سارے التائبون کی صفات ہیں، باقی ساری. التائبون جو ہے موصوف ہے. اسی طرح هو الملک القدوس، یہ القدس لکھا ہے، وہ مسنگ ہے، اس کو القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، سورہ حشر کی آیت 23. تو ملک جو ہے وہ موصوف ہے، باقی سب صفتیں ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ موصوف ہے اور یہ تینوں صفتیں ہیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ہاں سر، یہ جو نوٹ ہے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. جب موصوف ہے عاقل کی جمع ہو تو صرف موصوف، عموماً واحد اچھا پھر مؤنث آتی آپ ہے. ہی مجھے بتائیں موصوف غیر عاقل کیا ہوتا ہے بولو، اور وہ جمع میں ہونا چاہیے. دیکھیں نا نیچے مثال ہے ایام. ایام جو ہے عقل والا ہوتا ہے، دن کو کوئی عقل ہوتی ہے؟ انسان، فرشتے عقل والے ہیں، جن عقل والے ہیں، لیکن باقی سب چیزیں عقل والی نہیں ہیں. تو جب وہ جمع ہوں تو ان کے ساتھ صفت واحد آئے گی اور مؤنث آئے گی. دیکھیں نا معدود دن جو ہے وہ مذکر ہے اور معدودتن مؤنث ہے اور واحد ہے. آپ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ جی آ گئی ہے. اللہ نے اتنا بڑا دماغ دیا ہے، وہ اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. تم اس کو استعمال نہیں کرتے. اب آ جائیں، یہ پورا میں نے آپ کو ریوائز کرا دیا ہے. آپ کا ایک دن ہوتا ہے، اس کو 2-3 دفعہ سمجھیں. جتنا سمجھیں گے، قرآن سمجھیں گے، قیامت کے دن اللہ آپ سے خوش ہوگا کہ یہ میرا بندہ میری کتاب کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ ٹھیک ٹھیک عمل کیا. اب 2 حروف کو یا 2 فکروں کو جوڑتے ہیں جو لفظ، ان کو حروف عطف کہتے ہیں. اور وہ جو 2 حروف جڑتے ہیں اسم، ان کو مرکب عطفی کہتے ہیں. جڑنے والے حروف کون ہیں جو جڑتے ہیں؟ واو، فا، ثم، او، یا جس کا معنی ہے ام، یا، بل بلکہ، اما یا تو اگر، لا نہیں، حتی تک، لکنہ لیکن. اب بہت آسان ہے. دیکھیں نا وہ کی مثالیں تو بہت ہی آسان ہیں. الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت. العلم والجسم، الصلاۃ والزکات، الحق والباطل، الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی، السماء والارض، البر والتقوی، نیکی اور تقوی، الجن والانس، جن اور انسان. کیا مشکل ہے اس میں بتائیں مجھے؟ ہے کوئی مشکل؟ آگے چلتے ہیں. No, sir. سورہ اعلیٰ کی آیت ہے والذی اخرج المرعى، وہ ہستی جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا. تو یہ 2 جملے کس سے ملے ہوئے ہیں آپس میں؟ فا سے، فا حرف عطف ہے. فا سے. اچھا، الم ترا، کیا تو نے غور نہیں کیا، تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ فتصبح الارض، زمین ہو جاتی ہے مخضرا، سرسبز. تو پھر یہاں حرف عطف کیا ہے؟ فا. 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 اچھا، پھر قرآن کی آیت سورہ قصص کی، خوش ہو کے کریں کہ یہ ساری چیزیں آپ کو سیدھا سیدھا قرآن میں پوری آیات ہیں. فَوَقَذَهُ، وہ ضمیر ہے، اس نے، فا پس، وَقَذَهُ، اس کو مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، تو اس کی موت واقع ہو گئی.
سورہ بقرہ کی بڑی پیاری آیت ہے. ہائے ہائے، کبھی غور تو کیا کریں، پھر آپ کو مزہ آئے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ زندگی کیا ہے. کیف تکفرون باللہ، تم اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، سوچو تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، زندہ کر کے اسی کے پاس پلٹو گے، پھر حساب لے گا. کیا بات ہے، کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے. کوئی سوال؟ اخ او اختن، بہن یا بھائی، ساحر او مجنون، مجنون آدمی یا جادوگر، لیلن او نہارن، دن یا رات، صدقتن او نسکن، صدقہ یا قربانی. باقی آپ خود کریں گے. آگے چلیں. ہم من یا، ہائے ہائے کیا آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ارباب متفرقون خیر، کیا یہ جو متفرق جو آپ نے رب بنا رکھے ہیں، اس کا رب اور اس کا رب اور فلانا اور فلانا فلانا، خیر ساری او ارباب، کیا وہ رب کی جمع ارباب ہے جو متفرق ہیں، خیر بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ ایک رب، وہ ایک اللہ جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، طاقت قدرت ایسی کہ ہر چیز کو، زمین دیکھ لیں، آسمان دیکھ لیں، سورج ستارے دیکھ لیں، ان کو جبر سے ٹھیک رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے. اگر ان پہ غور کریں تو انسان کو پوری کائنات سمجھ میں آ جاتی ہے. ہم خلقوا من غیر شیء، کیا وہ کسی اور چیز سے پیدا گئے ہیں؟ ہم الخالقون، یا وہ خود خالق ہیں؟ سوال کر کے بندہ کو اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں. ایک جملہ چھوڑ رہا ہوں، بل، لیکن، یا بلکہ، قل انما انت مفتر، کہو تو جھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن یہ کہنے والے اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں ہے. وہ خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل، لیکن، وہ شر لہم، وہ ان کے لیے برا ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، صحیح راستے کی رہنمائی کی. اما شاکرن و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بنے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. ام عبداللہ بتائیے. سر جی، اللہ نے تو تمہاری ہدایت کے تمام ذرائع مکمل کر دیے، اپنی کتاب بھی اتار دی، اس کے ساتھ انبیاء کو بھی اتار دیا، تو باقی آیات انفسی آفاقی یہ سب تمہارے سامنے ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کے شکر گزار Excellent. بنو یا آگے کیا کہا؟ شکر گزار بنو یا پھر اس کا کفر کرو. کیا مطلب؟ یعنی کہ ان تمام تعلیمات کو اپنی زندگی میں، ہدایت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے شکر گزار بن جاؤ، اور یا پھر اس ہدایت کو چھوڑ دو، بے پرواہ ہو جاؤ اور کافر بن جاؤ. اتنی بات تھوڑی ہے. آؤ گے میرے سر پاس، سر آؤ یہ گے. حق انتخاب بھی دے دیا نا انسان کو، میرے بات سنیں، انتخاب حق کر کے. انتخاب بالکل دے دیا آپ نے، ٹھیک کام ہونا. لیکن اگلی بات جو سب سے ضروری ہے، جو آپ چھوڑ رہے ہیں، آؤ گے میرے پاس، اگر تم نے شاکرن بن کے زندگی گزاری جنت، اور اگر تم نے کفورن بن کے زندگی گزاری تو جہنم. کنکلوژن پہ بھی جاؤ نا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی سر. ایک ایک آیت پہ اگر غور کریں نا آپ، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. آئندہ میں نے آیات کے آپ کو وہ مفہوم بھی سمجھنا ہے. اچھا، لا آ گیا جاء زید، زید آیا، لا امرون، لا امرن، امر نہیں آیا.
شربت الماء میں نے پانی پیا، لا اسیرن وہ جوس نہیں پی، مررت بسوقن میں مارکیٹ کے پاس سے گزرا، لا مسجد مسجد کے پاس سے نہیں۔ آگے آ گیا لکنہ، چلے ایک اس کا بھی کہا حتی، جا القوم لوگ آ گئے، حتی النساء عورتیں بھی آ گئیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی آ گئیں۔ اکلت السمک میں نے مچھلی کھائی، حتی راسا یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا گیا۔ لیکن لا تضرب تلامیذ شاگردوں کو مت مار، لیکن امر، ہاں امر کو مار اور شاگردوں کو نہ مار۔ ایک ہی جملے میں متعدد معطوفات، سورہ احزاب کی آیت 35 دیکھ لیں، ان المسلمین والمسلمات، پورا دیکھ لیں، کوئی لفظ کے معنی نہیں آتے تو پوچھ لیں۔ جلدی کریں۔ روز پچھلا ریوائز کیا کریں، ایک دن آپ کے پاس ہوتا ہے، میں ایک جو سبق کراتا ہوں وہ اکثر میں پورا کرا دیتا ہوں، تھوڑا سا رہ جاتا ہے آپ کا، لیکن اگر دہرائی نہیں کریں گے چند دنوں کے بعد آپ کہیں گے، بھول جائیں گے، پھر کہیں گے جی عربی تو مشکل ہے، اس لیے کہ آپ نے محنت نہیں کی۔ آگے میں آج نہیں جاؤں گا، آپ کے ابھی 8 منٹ ہیں، کوئی سوال پیچھے سے شروع سے لے کر اب تک کوئی سوال، خالد صاحب پوچھ لیں، موقع ہے۔ اور مرکب توظیفی پڑھ کے آئیں، ساری مرکب اضافی پڑھ کے آئیں گے۔ کون سا سبق دہرا دوں، جلدی بتائیں۔ اتنا وقت آپ ضائع کرتے ہیں جواب دینے میں، 7 منٹ ہیں، اگر میں نے کہا کوئی سبق بتائیں جو آپ دہرانا چاہتے ہیں میرے ساتھ، میں دہرا دوں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر جی آ جی رہی ہے۔ جی آ رہی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جی آپ دم اور ڈف ہیں، بالکل سن ہی نہیں رہے۔ نہیں سر جی دیکھ رہے تھے کہ کہاں سے آپ آپ نے جو پڑھایا اسی کو دیکھ کے آپ 5-6 منٹ رہ گئے، وہ آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ چلے اب میں آپ سے اس سر جی یہ ایک سوال، یہ جو آپ نے یہ جو نوٹ ہے پیچھے اس کا غیر جی عاقل کی جمع، اور یہ جو ہے ہاں، سر جی یہ ایک منٹ پلیز مجھے بات کرنے میں۔ سر جی یہ جو نوٹ ہے غیر عاقل کی جمع ہو کا مذکر ہو مؤنث، تو صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے، اگر جب بعض اوقات جمع بھی آتی ہے، تو آپ نے یہاں یہ جو پہلی مثال دی ہوئی ہے یہ اس کی ہے واحد کی، اور اگلی والی مثال جو جمع کی ایام معدودات، اس طرح ہوگا نا؟ یہ میری بات سنیں، اوپر لکھ لوں؟ عموماً یہ ہو سکتا ہے کہ جمع غیر عاقل ہو، کوئی اسم ہو اور غیر عاقل ہو، ایام ہے اس کی مثال، راتیں ہیں،
دن ہے اور گدے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ اگر جمع ہو تو ان کے ساتھ صفت جمع ضروری نہیں آپ لائیں، لا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی لا سکتے ہیں کہ وہ جمع غیر عاقل ہو تو اس کے صفت واحد مؤنث لے آئے، بس بات اتنی سی ہے۔ ٹھیک ہے اب سر، سمجھ ٹھیک ہے، آئیے میں کہ نہیں؟ فہم کرتی ہوں۔ جی جی آگے سر جی، جی سر جی آگے۔ تو اب دیکھیں یہ دن آپ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے، جتنی آپ محنت کریں گے نا قرآن، آپ دیکھیں کوئی ایک مثال جو ابھی تک میں نے آپ کو دی ہے، مرکب توصیفی ہو، اضافی ہو، عطفی ہو، سارے قرآن سے ہیں۔ مجھے کوئی ایک کتاب دکھا دیں جس نے قرآن کی اتنی مثالیں دی ہیں۔ قرآنی عربی کا مطلب ہے کہ مثالیں بھی قرآن سے ہونی چاہیے اور ہم بات ہی قرآن کی زبان میں کریں۔ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو یہ چانس دیا ہے، بھرپور فائدہ اٹھائیں اس سے۔ نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے اپنا، اگر کوئی مشکل ہے تو مجھے کال کر کے پوچھ لیں، لیکن محنت میں کمی ان دنوں میں نہ کریں۔ انشاءاللہ جب کتاب ختم ہوگی تو میں کچھ سورہ بقرہ یا کوئی سورت آپ کو ایک آدھ دو صورتیں کرا دوں گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ کرو میں نے کہا کہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔